اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر ریاست بہار کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ بہار میں اسمبلی الیکشن، ودھان سبھا الیکشن سے پہلے ہی بڑے کھیلا کی تیاری ہے۔ کوئی بڑا گیم، بڑی الٹ پلٹ ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کے لیے یہ خبر بڑی معنی رکھتی ہے، کیونکہ بی جے پی کے خیمے میں آگ لگ سکتی ہے۔ نتیش کمار اور لالو یادو کی ملاقات ہونے والی ہے، لیکن ان کی ملاقات سے پہلے ہی مودی جی نے اور بی جے پی نے، کیندر سرکار نے ای ڈی کو بھیج دیا۔ جی ہاں، جس ای ڈی اور جس سی بی آئی کے ڈر سے اور جن کے نام سے ڈرا کر مودی جی اپنے گود میں بڑے بڑے نیتاؤں کو بٹھا لیتے ہیں، اب نتیش کمار اور لالو یادو کی ملاقات ہونے ہی والی تھی کہ مودی جی کو گھبراہٹ ہو گئی اور ای ڈی وہاں پر پہنچ گئی بہار، اور پھر لالو پرساد یادو کے قریبی آلوک مہتا کے خلاف ای ڈی نے کارروائی شروع کر دی۔ لالو اور تیجسوی کو بھی پھنسانے کی سازش ایسا لگتا ہے کہ شروع ہو چکی ہے، یعنی بی جے پی کے خیمے میں گھبراہٹ بڑھ گئی ہے۔ بہار میں اسمبلی الیکشن سے پہلے بڑے کھیلا کے ڈر سے مودی جی نے ای ڈی کو بہار روانہ کر دیا ہے۔ اتر پردیش کے میرٹھ سے بڑی دردناک خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میرٹھ میں ایک ہی خاندان کے 5 لوگوں کا مرڈر، قتل کر دیا گیا۔ ایک ہی خاندان کے، اتر پردیش ہے جناب۔ یہ یوگی آدتیہ ناتھ کے راج میں گنڈا گردی، کرائم زور و شور پر ہے، نہ مہیلائیں محفوظ ہے، نہ خاندان محفوظ ہے۔ میرٹھ میں ایک ہی خاندان کے 5 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ مرنے والے کی بیوی کے خاندان کی شکایت پر، کیونکہ وہ تو سب مر گئے، اب ان کے خاندان کی شکایت پر 3 نامزد اور دیگر کئی مشتبہ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کے میرٹھ شہر میں یہ المناک واقعہ پیش آیا، جن میں 5 افراد، جن میں سے ایک مرد اور دوسرے اس کی بیوی اور اس کی 3 بیٹیاں، یعنی 4 عورتیں مقتولین میں شامل ہیں، جن کو قتل کر دیا گیا 5 لوگوں کو۔ پولیس نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ رات میرٹھ کے لساڑی گیٹ علاقے کے ایک گھر میں پیش آیا، جہاں پولیس کو 5 لاشیں ملی۔ رپورٹ کے مطابق مقتولین کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اور جب پولیس نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر یہ دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مکان کے
اندر کا منظر انتہائی ڈراؤنا خوفناک تھا، جہاں خون ہی خون اور بکھرا ہوا سامان دکھائی دے رہا تھا۔ بچیوں کی لاشیں ایک بکس میں رکھی ہوئی تھی اور ماں باپ کی لاشیں بیڈ کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ یہ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے انڈیا اتحاد، انڈیا الائنس کو لے کر شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے ترجمان قدآور نیتا دبنگ لیڈر سنجے راؤت کا بڑا بیان انڈیا اتحاد کو لے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کو بتانا چاہیے کہ انڈیا بلاک موجود ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنا راستہ چنیں گے، لیکن ایک بار گٹھ بندھن اتحاد ٹوٹنے کے بعد پھر دوبارہ اتحاد نہیں بنے گا۔ سنجے راؤت نے جمعہ کے دن یہ بیان دیا کہ میں عمر عبداللہ کے بات سے متفق ہوں۔ اگر انڈیا بلاک کے اتحادیوں کو لگتا ہے کہ اس کا اب کوئی وجود نہیں ہے تو اس کے لیے کانگریس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اتحاد صرف لوک سبھا کے لیے تھا اور اب یہ نہیں ہے تو کانگریس کو اس کا اعلان کر دینا چاہیے، ہم اپنے راستے خود چنیں گے۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، اتر پردیش کے مسلم دشمن وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا ایک اور بھی زیادہ بیان، پریشان کر دینے والا بیان سامنے آیا ہے۔ اتر پردیش کے بریلی میں وقف بورڈ کی 100 جائیدادوں کی تحقیقات ہوگی، ایسا گھٹیا بیان وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے دیا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد مسلم سماج میں ہلچل مچ گئی ہے۔ مسلمانوں نے تشویش کا اور گہری فکر کا اظہار کیا ہے۔ بریلی کی تقریباً 100 وقف ملکیتوں کی چھان بین اور پیمائش کو لے کر چمگوئیاں شروع ہو گئی ہے۔ محکمہ اقلیتی فلاح کو اس سلسلے میں بس یوگی کے آدیش کا انتظار ہے، یعنی آدیش ملتے ہی متنازع ملکیتوں کی چھان بین شروع کی جائے گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی وقف بورڈ کے ذریعے حکم جاری ہوگا اور پھر اس کے بعد افسران ضلع کی وقف ملکیتوں کے دستاویزات سے ملکیتوں کی پیمائش کریں گے۔ 8 جنوری کو یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ بیان میں کہا کہ وقف بورڈ کی بریلی میں وقف بورڈ کی 100 ملکیت کی تحقیقات ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب بلی کی نظر چھیچڑوں پر ہے۔ مسلمانوں کی جائیداد جو بہت بڑی جائیداد ہے، ہمارے باپ دادا نے چھوڑی ہے ہمارے اپنے وکاس کے لیے، تو یہ چور اور مکار غدار حکومت اس پر بھی نظر رکھ رہی ہے کہ یہ کیسے چھینی جائے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کرشن جنم استھان اور شاہی عیدگاہ اراضی زمین تنازعات ووادوں کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب ایک ہی عدالت میں یہ تمام کیسز اور عرضیوں کی سماعت ہو سکتی ہے۔ ایک ہی عدالت میں بتایا جا رہا ہے کہ 18 مقدمات ہے اس معاملے میں جن کو یکجا کر دیا جائے گا۔ کرشن جنم استھان اور شاہی عیدگاہ اراضی تنازعات سے متعلق مقدمات کے بارے میں گزشتہ کل سپریم کورٹ کے موقف کے بعد تمام عرضیوں کی ایک ہی عدالت میں سماعت ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ 18 مقدمات کو ایک جا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے سنبھل میں جو بھگوا آتنکیوں نے ماحول خراب کیا، پھر اس کے بعد پولیس کے آتنک کا شکار ہوئے 6 مسلمان جنہوں نے جان گنوا دی۔ سنبھل شاہی جامع مسجد تنازع کو لے کر خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ جو کنواں کھودا گیا، کھدائی میں کنواں نکلا، پھر وہاں سے عجیب و غریب جب گیسز نکلی تو کھدائی روک دی گئی۔ جی ہاں، اللہ کی طرف سے عذاب تو آئیں گے، میں نے کل بھی بیان میں کہا ہوں۔ خیر، اب کنواں جو نکلا ہے وہاں پر پوجا کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن کنویں کی پوجا پر
रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को नोटिस जारी किया और कहा कि कुएं को इस्तेमाल करने की इजाज़त तो है, मगर पूजा करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये कुआं अवामी है, जनता के लिए है, तो फिर इसे सबके लिए खुला रहना चाहिए और किसी भी किस्म की पूजा पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और कहा कि कुएं का मकसद लोगों को पानी देना है, न कि मजहबी इबादत के लिए इस्तेमाल करना है। मगर क्या करें, भगवा आतंकी तो कहीं पर भी इसी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मुंबई को लेकर एक बड़ी खबर है। जी हाँ, मुंबई हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त अंदाज में सवाल खड़ा किया और मौजूदा हुकूमत से ये कहा कि 1.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी की फ़िक्र कौन करेगा, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई की फ़ज़ा आलूदा हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, उसकी वजह से अभी पूरे मुंबई में सुबह सुबह और शाम में धुंध ही धुंध है और इतनी गहरी धुंध के आगे रास्ता दिखाई भी नहीं देता। और ये गहरी धुंध सर्दी की नहीं बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से है। इसलिए फ़ज़ाई आलूदगी के मुसलसल मसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि मुंबई वालों को कब तक धुंध देखनी पड़ेगी। रियासती हुकूमत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र आलूदगी की कंट्रोल बोर्ड का दावा है कि उन्होंने मुंबई में हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिश की है, लेकिन हकीकत में सूरत हाल नहीं बदली है। और ज़रा हकीकत ये मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुंबई की हवा कब बेहतर होगी? क्या मुंबई वालों को धुंध का माहौल देखते रहना पड़ेगा? हाई कोर्ट ने जुमेरात को इन निज़ामों से यानी रियासती हुकूमत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बाकायदा सवाल किया है। नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली की 23 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब धमकी देने वाला 12वीं जमात का ही तालिब इल्म निकला, यानी 12th का वो स्टूडेंट निकला। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने इस तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया है। नाबालिग को उस वक़्त हिरासत में लिया गया जब पुलिस ने बम की धमकी के मामले की तहकीकात की। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला कि वो इम्तिहान नहीं देना चाहता था। लड़के ने अपने इरादे को छोड़कर कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल्स भेजे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कई स्कूलों को बम की धमकियां मिली थी। तहकीकात के दौरान कुछ भी नहीं निकला था, लेकिन मुसलसल बम की धमकियों ने पुलिस को परेशान कर दिया था। लेकिन जब इसकी तहकीकात की गई तो ये बम से उड़ाने की धमकी देने वाला स्टूडेंट 12th का स्टूडेंट निकला। नाज़रीन, दिल्ली से ही एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली में अब असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं और बीजेपी ने अपने सारे जितने घटिया तरीके हो सकते हैं वो इस इलेक्शन को जीतने के लिए उन तमाम तरीक़ों को इख्तियार करना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली की अभी जो वज़ीर आला है, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि इस वक्त बीजेपी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस चेहरे को सामने ला रही है वो है रमेश बिधोड़ी। और मुल्क जानता है कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा गाली गलौज करने वाला और महिलाओं का अपमान करने वाला रमेश बिधोड़ी है। और इसी बदतमीज चेहरे को, रमेश बिधोड़ी को वज़ीर आला का चेहरा बीजेपी बनाने जा रही है। यानी दिल्ली वाले इस बात को समझ लें कि अगर बीजेपी जीतती है और रमेश बिधोड़ी वज़ीर आला बनता है तो फिर दिल्ली की जनता का कितना बुरा हाल होगा और दिल्ली की महिलाओं का कितना बुरा हाल किया जाएगा और किस तरीके से महिलाओं को दी जाने वाली तमाम सहूलतें छीन ली जाएगी। क्योंकि रमेश बिधोड़ी एक तरफ तो बदतमीज़ है, गाली गलौज करने वाले हैं, और दूसरी तरफ वो महिलाओं के ताल्लुक से बड़ी गंदी सोच रखते हैं। अब दिल्ली वालों के सामने 2 ऑप्शन हैं, या तो वो रमेश बिधोड़ी जैसे बदतमीज़ लीडरों को चुने या तो फिर एक पढ़ी लिखी और पार्टी को चुने, आम आदमी पार्टी को या आतिशी को चुने। ये सब ऑप्शन है दिल्ली वालों के सामने। अब देखना है कि दिल्ली वाले किसे चुनते हैं।
یہ سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ دہلی والے چنتے ہیں یا مشین کس کو چنتی ہے، کیونکہ مشین کا بھروسہ نہیں رہا۔ ناظرین، ممبئی کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ممبئی یونیورسٹی میں 3 روزہ جشن اردو کا آغاز ہو چکا ہے۔ شہر اور بیرون شہر سے شعراء، ادباء اور دانشوران شرکت کر رہے ہیں۔ مختلف اسکولوں سے طلباء اور محبان اردو بھی بڑی کثیر تعداد میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دور میں اردو کی حالت خراب ہے اور اردو کا جشن منایا جا رہا ہے، تو یہ خیال رہے کہ اردو کے جشن منانے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہے، کیونکہ زمینی سچائی یہ ہے کہ یہ زبان جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اردو کا یہ سنہرا دور ہے۔ مزید انہوں نے اس جشن کی اہمیت اور اس کے فروغ کے لیے مختلف تقریبات پر بھی روشنی ڈالی۔ خیر، اردو کتابیں اور رسالے گھروں میں رکھے جائیں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اردو اخبارات خریدے جائیں، گھروں میں اردو کو فروغ دینا یہ آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، 12 جنوری بروز اتوار کو مہاراشٹر کے قدیم تاریخی شہر اورنگ آباد سے لگ کر ایک بستی ہے نائے گاؤں میں ایک بہت ہی پیارا بیٹیوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ عربیہ جامعہ فاطمہ للبنات۔ اس کا 12 جنوری کو بعد نماز مغرب 6واں سالانہ عظیم الشان جلسہ عام ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے میں جن بیٹیوں نے مومنہ کورس مکمل کیا ان کو سند دی جائے گی، اور یہ جلسہ نائے گاؤں میں تراب الحق اسکول کے پاس ڈیلکس پارک کے سامنے ہوگا، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے خود بلایا گیا ہے، اور مفتی محمد محسن صاحب قاسمی کی اس اجلاس میں صدارت ہے، اور مولانا محمد یونس صاحب قاسمی کی زیر سرپرستی یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ قاری محمد مصطفیٰ مفتاحی اور قاری شہباز راشد رحمانی نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، اور پورے علاقے کے علماء بڑی تعداد میں اسٹیج پر موجود رہیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود رہیں گے۔ میں نائے گاؤں، اورنگ آباد اور آس پاس کے گاؤں کے تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ 12 جنوری بعد نماز مغرب مولانا احمد صاحب، مولانا اسحاق قاسمی صاحب، مولانا ہارون مفتاحی صاحب اور ذمہ داران مدرسہ نے آپ سے اپیل کی ہے کہ آپ بڑی تعداد میں شریک رہیں۔ میں خود وہاں پر مقرر خصوصی کے طور پر آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ملک کے موجودہ حالات میں اور بگڑتے اس دور میں ہم اپنی بیٹیوں کی دینی، اسلامی، روحانی، ایمانی تربیت کیسے کریں، اور تعلیم کی اہمیت پر میری انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ بلوائے گا کچھ اہم باتیں جو آپ کے ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس لیے بڑی تعداد میں آپ آئندہ کل 12 جنوری کو نائے گاؤں ضرور پہنچے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ